الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من احداث بدعة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یقیناً بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو آیت الہیہ پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک و صاف کرے اور ان کو کتاب یعنی قرآن مجید اور عقل کی باتیں سکھائے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر انسانوں پر ایک بڑا احسان فرمایا، بلکہ یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جس وقت لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، جہالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ تشریف لائے، لوگوں نے اس کو جشن عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ اس میں لوگ جشن مناتے ہیں اور ایسی بدعتیں ایجاد کی ہیں اللہ کی پناہ کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین ہے، اور دین سمجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ اسی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ بدعت کے اوپر وہ حدیث ہے کہ جس شخص نے یا جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو اس سے اسی کے مثل سنت ختم کر دی جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے۔ فَتَمَسُّكُمْ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یا سنت پر عمل کرنا یہ بدعت کے ایجاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر جشن عید میلاد النبی مناتے تو سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، 4 صحابہ جو آپ سے بے حد محبت فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اس کو مناتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو دین میں نہ ہو اور اس میں دین میں اس کو ایجاد کر کے اس پر عمل کرنا یہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے اس سے وہ ختم کر دی جاتی ہے اور وہ اسی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی ادنیٰ سی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اس سے بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ ان رسومات کے لیے نہیں ہے، یہ ایسی بدعتیں ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ مبارک مہینہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، بلکہ ایک مجمع مل کر کے بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجے، جتنی لاکھوں مرتبہ درود بھیجے
1.25 مرتبہ درود بھیجے، اس سے زیادہ بھیجے، تو یہ تو طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن خوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس مبارک مہینے میں آئے، ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت بن کر آئے، ہمارے لیے ہدایت بن کر کے آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ تو یہ اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں دوسری رسومات کو ایجاد کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو ان کو نہ کیا جائے، بلکہ سنتوں پر عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک مہینے میں درود بھیجیں اور بدعات اور رسومات سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔